اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی سخر البحر لتأکلوا منه لحما طریا وتستخرجوا منه حلیة تلبسونها وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ النحل کی آیت نمبر 14 اور 15 تلاوت کی گئی ہیں، جو 14ویں پارے کے 8ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیات بینات میں فرمایا کہ تمہارے واسطے دن رات کو مسخر کر دیا ہے، دن اور رات تمہاری خدمت میں مصروف ہیں، رات کو آرام کرتے ہو، دن میں کام کرتے ہو، اور کئی معاملات اس میں ہوتے ہیں۔ پھر سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تمہارے واسطے ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، مسلسل چل رہے ہیں، اور ایک نظام ہے جو قدرت نے چلایا ہوا ہے۔ پھر نجوم مسخرات، پھر ستارے بھی اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، یہ سارا نظام کون چلا رہا ہے۔ پھر فرمایا تمہارے واسطے اللہ کریم جل شانہ نے بہت سی چیزیں پیدا فرمائی ہیں، رنگ برنگی مختلف قسموں کی۔ تو یہ سب چیزیں جو بنائی ہیں قدرت قابلہ نے، یہ بھی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ان کے لیے جو عقل رکھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں اور اثر لیتے ہیں۔ پھر فرمایا وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ، سخر البحر، سمندر کو بھی مسخر کر دیا ہے، حکم کا تابع کر دیا ہے، اس لیے لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ۔ سمندر سے تازہ گوشت، مچھلیاں ملتی ہیں تمہیں، سمندر کا پانی کڑوا ہے، کسیلا ہے، چکھا نہیں جاتا، مچھلیاں جو ہیں وہ ان میں کوئی ایسا اثر نہیں ہے، اور پھر یہ مچھلی نہایت عمدہ غذا ہے۔ تَسْتَخْرِجُونَ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، پھر اس میں سے سمندر سے تم ایسے زیورات نکالتے ہو جو تم پہنتے ہو۔ تو سمندر کی تہہ سے موتی نکلتے ہیں، بہت قیمتی مونگے نکلتے ہیں۔ پھر فرمایا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، پھر تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس میں پانی کو چیرتی ہوئی، پانی کے اوپر ہوا کو چیرتی ہوئی چلی جاتی ہیں، کشتیاں اور چھوٹے بحری جہاز، بڑے بحری جہاز چلے جاتے ہیں پانی کے اندر۔ وہ سمندر جو اکثر لہروں اور طوفانوں میں ہوتا ہے، اگر تمہارا کچھ نہیں بگاڑتا، اللہ کا حکم ہے، وہ فرما برداری کر رہا ہے اور تمہیں بڑی آسانی کے ساتھ دور تک لے جاتا ہے، تمہارا ساز و سامان چلا جاتا ہے اس پہ، جہازوں پر، کشتیوں پر تم چلے جاتے ہو، کبھی شکار کرنے کے لیے، کبھی کوئی کاروبار کرنے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے۔ تو یہ بھی اس کی قدرت کاملہ کی نشانیوں میں سے ہے، اور یہ کس لیے سارا کچھ ہو رہا ہے؟ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کا شکر کرو، اپنی نعمتیں دیتا ہے تمہیں، اس کا شکر کرو۔ پھر فرمایا وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، پھر زمین کو جب بنایا تو وہ ہلتی تھی، کانپتی تھی، اس میں بڑے بڑے پہاڑ بنا دیے، پتھروں کے بڑے بڑے پہاڑوں نے اس کو روک دیا کانپنے سے۔ حکم تو اللہ کا ہی ہے، لیکن ایک نظام بنایا اس نے، اتنے پہاڑ بنا کے سینکڑوں کی تعداد میں اس کو روک دیا، اس لیے کہ تمہیں لے کر کانپے نہ، ہلتی نہ رہے، تاکہ تمہارا جینا محال نہ ہو جائے۔ پھر اس کے اوپر انہارن، دریا، نہریں پیدا فرمائیں، اور سبلن، راستے،
مقرر فرما دیے، تمہیں دکھا دیے، بتا دیے کہ یہ راستہ جاتا ہے، یہ راستہ جاتا ہے پہاڑوں کے درمیان سے میدانوں میں، اس لیے لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، راہ پا جاؤ، تمہیں راستہ مل جائے تو کہیں راستے پہ صحیح طریقے پہ کہیں پہنچ سکو۔ یہ سب اس کے کرم نوازیاں ہیں جو اس نے کتنی مخلوقات جو ہے اے انسان تمہارے واسطے، تمہاری خدمت کے واسطے مقرر کی ہے اور ڈیوٹیاں دے رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں عرض مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔